بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم رسول اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی گہرے احساس بندگی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ اس نے کہا، لوگوں کی جانیں مشقت میں پڑ گئیں، بچے بھوک کا شکار ہو گئے، اموال تباہ ہو گئے، چوپائے ہلاک ہو گئے، اس لیے اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ ہم خدا کے سامنے آپ کی سفارش چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے خدا کی سفارش چاہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، سربراہ مملکت بھی تھے۔ چنانچہ ایک شخص دیہات سے آیا، یہ مدینے کے زمانے کی حدیث ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، قحط کی وجہ سے، بارش کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہم ہر طرح کی مشقتوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس دعا کیجیے، بارش ہو جائے، کھیتیاں ہری بھری ہو جائے، اور پھر ہم اس مصیبت سے، قحط سالی کی مصیبت سے بچ سکیں۔ پھر دیہاتی آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، سادہ طبیعت کا مالک بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہم خدا کے سامنے آپ کی سفارش چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے خدا کی سفارش چاہتے ہیں۔ یہ بات تو اس نے صحیح کہی کہ ہم خدا کے سامنے آپ کی سفارش چاہتے ہیں، لیکن یہ بات اس نے بہت ہی کچھ سادگی تھی، کچھ بے عقلی تھی، کہا کہ اور آپ کے پاس اللہ کی سفارش چاہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سنے تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بار بار آپ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کہنے لگے آپ، یہاں تک کہ آپ کی مسلسل تسبیح کی وجہ سے آپ کے سارے رفقا، ان کے چہروں پر بھی اس کا اثر نظر آنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، ارے نادان، خدا کی سفارش کسی کے سامنے نہیں پیش کی جاتی، اللہ کی شان اس سے بہت بلند تر ہے، تو جانتا بھی ہے اللہ کی شان کیا ہے؟ یعنی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی انسان کی سفارش اللہ کے پاس ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی سفارش کسی انسان کے پاس کی جائے گی؟ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، یہاں تک کہ رسولوں کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی فرشتہ ہو، جیسے جبریل علیہ السلام بہت ہی اونچے درجے کے فرشتے ہیں، تو اللہ کی سفارش کسی کے پاس نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں، لوگوں سے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کے پاس ہمارے لیے دعا کیجیے، تو بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے جو کہا، آپ کو یاد آ گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بندے بھی ہیں، جیسے رسالت کے معاملے میں، پیغمبری کے معاملے میں آپ سب سے اونچے نبی تھے، بندگی میں بھی آپ سب سے بڑے بندے تھے۔ چنانچہ آپ بار بار سبحان اللہ کہنے لگے، اور آپ کے صحابہ پر ہی یہ کیفیت طاری ہونے لگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے نادان، خدا کی سفارش کسی کے سامنے نہیں پیش کی جاتی، اللہ کی شان اس سے بہت بلند تر ہے، تو جانتا بھی ہے اللہ کی شان کیا ہے؟ اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح قائم ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے ایک قبہ بنایا ہے، ایک قبہ یعنی کہ گنبد، آپ نے اپنی انگلیوں سے ایک قبہ بنایا اور فرمایا کہ اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح قائم ہے، وہ اس کی عظمت سے اس طرح چر چر کر رہا ہے جیسے کجاوا سوار کے بوجھ سے چر چر کرتا ہے۔ اونٹ کے اوپر جو ایک مچان سے بنائی جاتی ہے، ایک باکس ہوتا ہے لکڑی کا، اسے کجاوا کہتے ہیں، اور جب اونٹ چلتا ہے تو کجاوے سے چر چر کی آواز آتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، بالک ہے، پروردگار ہے، اور آسمان لرزتا ہے جیسے ایک بادشاہ کو دیکھ کر اس کے درباری لرز جاتے ہیں، یا کسی بڑے آفیسر کو دیکھ کر، کسی پرائم منسٹر کو دیکھ کر
عام انسان لرز جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ گویا ایک طرح کی شرک کی سی بات ہے یہ۔ تو یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ ام العلا انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، بخدا میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اور آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا، ایک بار آپ نے اپنے اعزہ کو جمع کیا، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے پاس کچھ تھوڑا بہت مال ہے، اگر تم چاہو تو وہ مال میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میں تم کو اللہ کی آزمائش سے، اللہ کی پوچھ سے اور اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ صاف صاف انہوں نے بتا دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ ایک اور اس طرح کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کی بہت ہی پیاری بیوی تھیں اور بہت بے تکلف بھی تھیں، آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی بیوی تھیں، بہت سے سوالات کرتی تھیں، بہت سی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھیں، اور 2000 سے زیادہ احادیث آپ کے ذریعے سے امت کو ملی ہیں۔ ایک بار وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھیں اور صحابہ کرام ازواج مطہرات وہ اندھوں کی طرح قرآن شریف کو نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ سمجھ کے پڑھتے تھے، اور جب قیامت کا ذکر آیا، حشر کا ذکر آیا، عذاب کا ذکر آیا، تو وہ بالکل رو پڑی، کہا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کے کام آئیں گے؟ آپ نے کہا کہ عائشہ، جب تک 3 باتوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پہلا یہ مرحلہ کہ انسان کا نام اعمال اس کے سامنے سے لا کر عزت کے ساتھ داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں لا کے پٹک دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جب اعمال تولے جاتے ہیں تو اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں، برے اعمال کم ہوں، تاکہ اس کی نجات ہو سکے۔ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر تیسری بات آپ نے فرمائی، صراط، اس کو لا کر جہنم پہ رکھا جائے گا اور وہ اس کو پار کر کے دوسری طرف نہ چلا جائے گا۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خاکساری کا نمونہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے، اور قیامت میں میرا حشر، میرا سوال جواب بھی مسکینوں کے ساتھ ہی کر۔ ایک بار ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر اور نبوت کی جو شان آپ کی پیشانی پہ تھی اس کو دیکھ کر ایک شخص لرز گیا۔ آپ نے کہا ڈرو مت، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو تازہ گوشت خرید کر نہیں کھا سکتی تھی، جو سوکھا گوشت خرید کر کھاتی تھی۔ یعنی آپ نے اپنے غربت کے دنوں کو اور افلاس کے دنوں کو یاد کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاکساری کا ایک جامع نمونہ تھا، اور یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتا ہے اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج چند ٹکڑے ملنے پر، کچھ پیسے جمع ہونے پر، کوئی ایک عہدہ مل جانے پر آدمی مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغروری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو سب کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا مسافر کے لیے اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ نہ چھوڑ دے۔ کسی کی طرف بات کرتے پورے طور سے متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھ کر۔ یہ بھی آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا
ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ پوری کی پوری زندگی میں ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے، اور یہ رویہ صرف اوپری نہیں ہونا چاہیے، دل کے ساتھ، دل کے اندروں سے اور دل کے نہا خانے سے یہ جذبہ سامنے آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خاکسار بندے ہیں۔ اور دیکھیے نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، سجدہ کرتے وقت کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہیں، بڑا یہ صرف اللہ تبارک تعالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔